موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی اریبہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی اریبہ جی مجھے میرا سوال مولانا سے ہے. پوچھیں. میرا سوال ہے کہ جیسے ہمارے روم میں نا اٹیچ باتھ روم ہے تو وہیں اسی سائڈ سے ہمارا قبلہ ہے, تو کیا نماز پڑھنا چاہیے وہاں پہ؟ کس طرف؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جو اٹیچ باتھ روم ہے کمرے میں تو قبلہ بھی اسی طرف ہے, تو اس سے تو باتھ روم تو دیوار کے پیچھے ہوگا وہ نا. تو پیچھے ہوتا ہے, اس کے آگے دیوار ہوتی ہے اور ظاہر ہے دیوار ہے, اور آپ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جایا کریں بس تو پاک ہونی ضروری چاہیے تو نا نہیں, جگہ پاک ہونی چاہیے, اور سامنے اگر ایک مضبوط دیوار آتی ہے اور اس کے پیچھے دروازہ ہے, اگر دیوار کوئی دروازہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جی کالر ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی جویریہ باجی, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. مولانا آزاد جمیل صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ لوگوں کا خیال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے کہنے دیں. اچھا آپ کہنے دیں. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب کہ میں قیمتی چیزوں کا نا شوقین ہوں, کپڑے, گھڑی اور جوتے وغیرہ جو ہوتے ہیں, آخری کی جو 2 صورتیں ہوتی ہیں وہ میں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہوں, تو میری چیزوں کو جو ہے نا بہت لگتی ہے, تو کیا وہ جو ہم دم کرتے ہیں وہ پھونک جو ہے وہ کپڑوں کے علاوہ جوتوں پہ بھی مار سکتے ہیں؟ کیونکہ میری چیزوں کو اگر ٹوک لگ جاتی ہے نا تو وہ پھر برباد ہو جاتی ہے. اب کوئی ماشاءاللہ تو کہتا نہیں ہے دیکھ کے. دیکھیں, کوئی بھی اچھی چیز ہے, آپ کی ملکیت میں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی حصار ہو, اللہ کا نام بابرکت ہے, اور جب بھی تو ہم ہر کام شروع کرنے سے قبل کیوں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ کلمات پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کلمات ادا کرتے ہیں. تو زندگی میں آسانیاں, خوشیاں, برکتیں لانے کے لیے وظائف کا اہتمام کرنا تو بہت ضروری ہے. جبھی تو ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم ہے. تو میرے خیال میں بابرکت زندگی اس کی ہوگی جس کی زندگی میں اعمال ہوں گے, وظائف ہوں گے, فرائض کا اہتمام ہوگا, سنتوں کی پابندی ہوگی, حتیٰ کہ نوافل بھی نہیں چھوڑیں گے. چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں نا وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اہتمام رکھیں گے کہ اس پر عمل کیا جائے. جی جواب تو بتا دیں ان کو. جواب بتا دیا. کہاں بتایا؟ وہ پوچھے تھے کہ جوتوں پہ پھونک سکتے ہیں کہ نہیں. جوتوں پہ نہیں, جوتوں پہ بالکل نہیں. ایسی چیزوں پہ چونکہ کلام مقدس ہوتا ہے, ایسی چیزوں پر بالکل بھی آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں. اب ہم ذرا واٹس ایپ کے سوال بھی پوچھ لیتے ہیں. مولانا صاحب, میں نیند میں اکثر ڈر جاتا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس خوف سے محفوظ رہوں. اچھا, کوئی بھی شخص سو رہا ہو سلیپ پیرالائز بھی کہتے ہیں نا. جی, اور نیند میں ڈر جاتا ہو, یا اکثر لوگ نیند میں اٹھ بھی جاتے ہیں, کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ادھر ادھر گھوم کے بھی آ جاتے ہیں, تو وہ اکثر لوگ ہیں نا وہ گھر سے نکل بھی جاتے ہیں, تو وہ پھر ادھر ادھر گھوم کے پھر مطلب انہیں واپس لایا جاتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بیماری ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صحت بھی دے. تو جب بھی سونے کا ارادہ ہو آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کے بعد جب آپ لیٹیں تو اللہم بسمک اموت و احیا, اس وظیفے کا اہتمام ضرور کریں, ٹھیک ہے. اور آخری سورت سورہ ناس 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے, اور اس کے ساتھ اللہم انی اعوذ بک من شر شیطان الرجیم ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. یہ وظیفہ کر کے آپ اپنے اوپر دم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اگر آیت الکرسی ساتھ پڑھ لیں تو پھر تو میرے خیال میں جس نے آیت الکرسی پڑھ کے سو گیا تو ساری خیریں, اور ایک فرشتہ وہ ان کے لیے ساری رات ان کی حفاظت کے لیے, ان کی حفاظت پر ان کی ڈیوٹی ہو جاتی ہے, وہ مامور ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے آپ کو. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوہریہ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک مولانا صاحب؟ ہماری طرف سے بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب زما یو دوه تپوسونه دي. یو تپوس دا دی چې مولانا صاحب دا مونږ کوم آنلاین گیمونه کوو که نه, د دې نه ارننګ دا حلال دی که حرام دی؟ یو خو تاسو مونږ ته په دې نظر واچوئ, او بل دا چې کوم مونږ افطاري ټایم کې دعا غواړو که نه, د اذان نه مخکې, دا اذان نه مخکې غوښتل دي که مونږ آیا د اذان دوران کې دعا غوښتلی شو؟ کومه دعا؟
لکه مطلب دا دعا سي لکه ځان د پاره یا امت د پاره کوم دعاګانې موږ د افطاري ټایم کې دا د افطار نه مخکې دی، مطلب د اذان نه مخکې دعا ده. مطلب تاسو لس منټه مخکې لکه اوس داسې وګڼئ چې د افطار ټیم چې دی 6 بجې 25 منټه دی یا 6 بجې 10 منټه دی یا 6 بجې چې هر څومره ټیم وي د هر علاقې په مطابق، نو یو 15 منټه یو 10 منټه مخکې په دسترخوان باندې کینئ او دعا تلاس اوچت کې، چونکې په حدیث کې راځي چې د افطار په وخت کې دعاګانې قبلېږي او دا هغه آخري لمحات وي چې په دې کې د دعاو قبولیت ډېر زیات امکانات وي. نو دا خدا را چې د اذان نه مخکې دعا غوښتل دا ډېره اهمه ده. او دویمه مسله چې تا کوم تپوس کړی دی، ګورې تاسو دې خبرې ته سوچ وکئ چې په آنلاین سسټم کې اکثره لکه اوس ډیر داسې گیمونه دي موږ نوم نه اخلو، په هغه کې ډیر زیات یعنی په هغه کې داسې شیزونه دي چې د هغو بیانول هم موږ ته یعنی مناسب نه دي. په هغو کې تر ټولو نه زیات شی چې کوم لګیږي په هغه کې شرطونه لګیږي که نه د خلکو، چې په هغو کې شرط لګېدلی وي او هغه دا غواړي چې مطلب بیا په هغه کې د سود زمره هم راځي، بیا په هغه کې یعنی ډېر داسې ایډزونه چلیږي چې هغه د اسلام هم خلاف وي، هغه مثال د اخلاقو هم خلاف وي، بیا یو داسې ارننګ په هغه کې خپل انویسټ کول دي که نه، بیا په هغو نه یو داسې خپل د آمدني صورت جوړول. نو دا خیر په دې اوس وخت کې خو چې دغه که نقصانات نه وي او د حیا په دایره کې اندر وي که نه، د حیا په دایره کې اندر وي، د اخلاقیاتو او د شرعي حدودو سره څه ټکر نه خوري، نو بیا که هغه نه ارننګ راځي نو هغه جایز دی. او هغه که چېرته داسې د اسلام خلاف وي، د حیا خلاف وي یا بل داسې څه واحیات یې پکې، نو دا بیا ناجائز او حرام دی. اب ہمیں بھی کچھ بتا دیں کیا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، بات یہ ہے کہ انہوں نے دو چیزیں پوچھی ہیں، ان کا ہم نے ان کو جواب بتا دیا ہے. آخر میں انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ گیمز وغیرہ اس سے جو ہمیں ارننگ ہوتی ہے، تو اچھا گیمز کی ارننگ یہ تو اچھا سوال ہے جی، تو وہ کیا حلال ہے حرام؟ دیکھیں اس میں پہلو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ اس میں آپ جو ایکسٹرا شرط اس میں لوگ لگاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گیم کھیلتے ہیں تو اس میں جو ایڈز اکثر وہ جو چل رہے ہوتے ہیں نا وہ ہو، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اکثر وہ ایسی کمپنی کے ہیں جو اسلام مخالف نہ ہوں یا ایسی کسی گروہ کے ہیں جس کی اس چیز سے ان کو تقویت ملتی ہو، یا پھر اگر اس میں یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر وہ اخلاقی مواد کے خلاف نہیں ہے، اگر وہ سماجی جو فلاح و بہبود ہے اس کے خلاف نہیں ہے، اگر وہ کسی کے لیے کوئی نقصان کا سبب نہیں بن پا رہا تو پھر وہ جائز ہے. اور اگر اس میں کوئی یہ عنصر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اسلام کے لیے یا کسی انسان کے لیے یا کسی بھی طرح سے اس کا کسی خاص اس پہلو کو دیکھا جائے کہ اس کا فائدہ ایک خاص کمیونٹی کو ہوتا ہے، تو پھر وہ مناسب نہیں ہے. اچھا یہ ایک واٹس ایپ کا سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میں سوتا ہوں تو میری ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس بیماری سے نجات ہو. ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں؟ ہاں، ناک سے سیٹیاں کیسے بجتی ہیں؟ نہیں، اکثر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں. ناک سے سیٹیاں بجتی ہیں. اچھا ہو سکتا ہے اکثر لوگ سوتے ہوئے، چونکہ جب انسان سو جاتا ہے خراٹے تو الگ چیز ہوتی ہے، خراٹے تو الگ ہوتی ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، وہ پھر مطلب اس سے قریب ہے تھوڑا سا. تو یہ ہے چونکہ وہ خراٹے اکثر منہ سے وہ لیتے ہیں اور سیٹیاں میرے خیال میں وہ ناک کے ذریعے سے ہوتی ہیں. تو خیر یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، ناک کی ہڈی کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، ویٹ وغیرہ بھی، یہ سائرس کا یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو جس شخص کو بھی ناک سے متعلق پریشانی ہو کہ وہ سوتے ہوں اور انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے یا کچھ اس قسم کی آواز آتی ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے، تو آپ جب بھی سونے کے لیے لیٹیں، آپ نے 3 کلمات کہہ رہے ہیں: الحمدللہ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض موطئہ وفی البحر سبیلہ. آپ نے یہ 3 کلمات کہنے ہیں، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اللہ نے چاہا خیر و عافیت. اچھا ایک کال لے رہی ہوں لیکن آپ کو فوری وظیفہ بتانا ہوگا کیونکہ لاہور میں اذان مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. جی ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی, کیا پوچھنا ہے؟ جی جی جویریہ بول رہے ہوں. انس معین بات کر رہا ہوں کراچی سے. مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, کریے. مولانا صاحب ایک میرا سوال ہے آپ سے. میرا اصل میں ایک چھوٹا بھائی ہے, وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے. کیسے نکل گیا ہے؟ اپنی امی کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور بیگم کے ہاتھوں میں پھنس گیا ہے بہت برا. اچھا, بیگمات کے ہاتھوں میں جانے کے بعد واپس آنا, کہتے ہیں نا میں موت کے کنویں سے واپس آیا ہوں. موت کے کنویں سے واپس آنا آسان ہے, بیگمات کے ہاتھوں سے واپس آنا بہت بھائی اب مشکل اتنے ہے. سال تک 26 25 26 سال کا تو ہوگا بھائی, اتنے سال تک اماں کے ہاتھ میں تھا. نہیں, اب بیگم کے ہاتھ میں بھی رہنے دیں تھوڑی دیر, کیا ہو گیا؟ 2 ہاتھ کر لیں, ان کو پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بھائی ساتھ جڑا رہا پھر ایک دم الگ ہو گیا اور اس کا ذمہ دار آپ ایک خاتون کو ٹھہراتے ہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں. آدمی کو خود بھی اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ اس نے کب کیا کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. تو وظیفہ یہ ہے, آپ نے ان کا تصور اپنے دماغ میں رکھنا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں, اور یہ دعا آپ نے صبح شام 7 مرتبہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ وظیفہ کرنا ہے. اللہ نے چاہا خیر و عافیت ہوگی. چلیں جی, اب چلتے ہیں. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.